جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے علی نواز صاحب نے حیدرآباد سے. دیکھتے ہیں. السلام علیکم محترم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر سوال ان کا یہ ہے کہ اپنے والدین اور عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں پر کون کون سے ایسے خاص مواقع ہیں جن پر لازمی جانا چاہیے، اور قبرستان میں جا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ نیز اگر کسی کے والدین کی قبر بیرون شہر یا بیرون ملک ہو تو ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خانی میں کیا کیا پڑھے؟ جواب فرمائیے گا. بہت شکریہ. اس میں کئی پہلو جو ہے وہ آ جاتے ہیں. جس طرح حدیث میں ہے کہ جب تجہیز و تکفین کرو تو سرانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور قدموں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے تو دعا کرنا. پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر تجہیز و تکفین کے بعد قبر کے اوپر سرانے کی طرف بیٹھ کے اگر قرآن پڑھا جائے، کچھ مخصوص صورتیں بھی ہیں وہ پڑھی جائیں، سورۃ یاسین وغیرہ، سورہ ملک ہے، تغابن ہے، یا دیگر جو دعائیں مسنون ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے فوت شدہ جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں. اور اہل اسلام کے اندر یہ صالح ثواب کا بھی طریقہ ہے. کوئی والدین کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھ کے صالح ثواب کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے ان کو پیش کرتا ہے. یعنی جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ چاہے زبانی ہوں یا مالی ہوں یا بدنی ہوں، تو ان کو سارا انجام دے کے کہ اللہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیں، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میرے والد کو، والدہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جتنے انبیاء و مرسلین، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں سب کو بھی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے اس میں برکت ڈال کے سب کے حق میں پیش کر دیتا ہے. تو والدین کی قبر کے حوالے سے بھی یہی ہے. سورۃ فاتحہ عام طور پہ، سورۃ اخلاص 3 دفعہ، سورۃ اخلاص 1 دفعہ، سورۃ فاتحہ بلاخ دروشی پڑھ کے. میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، کوئی باضابطہ پڑھا تو نہیں، اگر والد کی قبر پہ آئے تو سرانے کی طرف جتنے بوسے لیے جائیں، اور اگر والدہ کی ہے تو پاؤں کی طرف والدہ کی قبر کو جو بوسہ لیا جائے تو اس کو اتنے حجوں کا ثواب ہے. جس طرح دنیا میں چہرہ دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے. لیکن اس کی کوئی مجھے اتھینٹک ایسی کتاب سے نہیں ملا، لیکن بزرگوں سے یہ بات سنی ہے. تو اگر بیرون شہر ہے، بیرون ملک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو قبر میں بھی ٹھنڈک ملتی رہے، تو پھر وہی ہے صدقہ جاریہ. اب نماز پڑھیں گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولاد کا ہر امر خیر جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بلندی درجات ہے، ذریعہ نجات ہے، توش آخرت ہے. تو نماز پڑھی جائے، پھر ان کے لیے کسی بھی وقت سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص یا سورہ یاسین یا جو قرآن سے پڑھ سکیں، یا کوئی امر خیر جو میں نے عرض کیا، مال سے ہو، جسم سے ہو یا زبان سے ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ. جس طرح سرکار نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. بعض نے کہا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ تسبیحات جو ہیں تو اللہ کو پسند ہے، اس پہ بے پناہ اجر ملتا ہے. تو یہ پڑھ کے تو اپنے بزرگوں کو، سرکار کی امت کو، بلکہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے تو اپنی ذات کو بھی فائدہ. فرمایا کہ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو پہلے اس کی برکتیں تمہیں ملتی ہیں، پھر جس کے لیے کرو اس کو ملتی ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جی علی نواز صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اولاد خود بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اگر آپ خود اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہیں.